الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ درس اصلاح معاشرہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس کا 23واں درس ہے اور ہم نے کل اور پرسوں سنا یہ تھا کہ کسی کا مذاق بنانا، تمسخر کرنا، اور پھر کل سنا کہ کسی کا نام بگاڑنا، اس کے برے لقب رکھنا یہ شرعاً منع ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک اور برائی بھی عام ہے اور وہ ہے بدگمانی، برا گمان کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو، ایمان والوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کا گمان کرنے کا معاملہ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ جب کسی کو دیکھیں گے بھی، کہیں کھڑے ہوئے دیکھ لیں گے تو سوچنا شروع کر دیں گے کہ یہ یہاں کیوں کھڑا ہے۔ کوئی بیٹھا ہے، کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، رو رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، لے رہا ہے، دے رہا ہے، جس کو بھی دیکھیں گے اس کے بارے میں گمان شروع کر دیں گے۔ اس کے پاس کوئی چیز ہے، اس نے کوئی نیا کپڑا پہنا ہے، یا کسی جگہ وہ جا رہا ہے، دعوت میں شریک ہے، اس نے موٹر سائیکل لی ہے، کار لی ہے، کوئی بھی وہ کام نیا اس کو کرتے دیکھیں گے تو اس کے بارے میں فوراً جو ہے وہ ہمارا میٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا ذہن جو ہے وہ فوراً گمان کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ کیونکہ گمان سے انسان جو ہے وہ دراصل عیب کی طرف چلا جاتا ہے۔ گمان کے ذریعے وہ مسلمان ایک دوسرے کے عیب کی طرف، یعنی مسلمان جب کسی کے بارے میں گمان کرتا ہے تو وہ گمان کے ذریعے اس کے پیچھے عیب لگانے کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور یوں جو ہے وہ اس کا گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ علماء نے اس کے متعلق لکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق لکھا ہے کہ جب کوئی کسی کے بارے میں کچھ سوچے گا تو سوچ کر پھر اس میں عیب تلاش کرے گا، اور جب عیب تلاش کرے گا تو یوں وہ گناہ میں پڑ جائے گا، اس لیے اس کا یہ سوچنا، گمان، یہ اس کا گناہ ہو جائے گا۔ اس آیت میں گمان کی کثرت کو مبہم رکھا گیا ہے کہ تاکہ مسلمان ہر گمان کے بارے میں محتاط ہو جائے اور غور کرے کہ اس کا گمان کس کے متعلق ہے اور اس کا گمان کس صورت سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ بعض گمان واجب ہیں، بعض گمان حرام ہیں، اور بعض گمان مباح ہیں۔ یعنی مسلمان کے لیے کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا یہ حرام ہے، اور کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے۔ گمان کی اقسام اور ان کے شرعی احکام بھی علماء نے لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بعض گمان واجب ہیں، جیسے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ہم یوں گمان رکھتے ہیں کہ جیسے فجر کے درس میں بھی آپ نے سنا کہ ہم بسا اوقات کوئی کام خراب ہو جائے تو ہم فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں یہ گمان کر لیتے ہیں کہ اللہ نے تو میری قسمت اچھی بنائی نہیں، معاذ اللہ۔ اللہ کے بارے میں مسلمان کو حکم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اسے ویسا عطا فرماتا ہوں۔ ہم جب پہلے یہ سوچ لیں گے اللہ کے بارے میں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ امیر نہیں کرے گا، یا اللہ تعالیٰ مجھے یہ نعمت نہیں دے گا، جب پہلے یہ سوچ لیں گے تو پھر کیسے وہ نعمت ملے گی؟ اس لیے بندے کو حکم یہ ہے کہ اللہ سے یہ گمان کرے کہ میرا رب ہر چیز عطا کرنے پر قادر ہے، میں اس سے جیسا مانگوں گا مجھے وہ ویسا عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ یہی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا کرتا ہوں۔ ہمیں اس کی رحمت پر اچھا گمان رکھنا چاہیے، اس کی ذات پر اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یوں ہی مستحب، جیسے صالح مومن کے ساتھ، اچھے مسلمان، نیک مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ مستحب ہے۔ یوں ہی حرام گمان کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ برا گمان رکھنا، یا کسی مومن کے بارے میں برا گمان، بری سوچ رکھنا۔ جبکہ جائز گمان کون سا ہے کہ جیسے فاسق معلن کہ جو اعلانیہ فسق، فجور، گناہ کرتا ہو،
تو اس کے جیسے کام ہیں اس کے بارے میں اس سے پھر یہی گمان رکھنا. مثال کے طور پر بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی شراب پیتا ہے تو اس کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ یہ جب نشے میں ہے تو اب گمان انسان یہی سوچے گا کہ یہ نشے میں ہے تو یہ یقیناً شراب پی کر آیا ہوگا. تو یہ گمان جو ہے وہ جائز ہے اس کے بارے میں کہ وہ ہے ہی ایسا. الغرض گمان حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں 2 طرح کے ہیں. ایک وہ جو دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے. یہ اگر مسلمان پر برائی کے ساتھ ہے تو گناہ ہے کہ کسی کے دل میں دماغ میں کوئی بات آئی کسی کے بارے میں اور وہ بات بری ہے اور اس نے کہہ بھی دی. صرف گمان آنا اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے. گمان جو آیا پھر اس گمان کو حقیقی صورت دے دینا اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر دینا یہ گناہ ہے. اور وہ برائی کے ساتھ ہو تو یقیناً گناہ ہے. اور اگر برا خیال دل میں آیا لیکن زبان سے نہیں کہا یا زبان سے کہہ دیا لیکن وہ گمان اچھا تھا برا نہیں تھا تو پھر ایسی صورت میں یہ گناہ نہیں. علماء فرماتے ہیں اس لیے اپنے دل کو اپنے دماغ کو برے گمان سے خالی رکھو. بہت سے لوگوں کی عادت یعنی یہ جو ہمارے ہاں ایک عام بیماری ہے ڈپریشن ٹینشن اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ گمان کرنا بھی ہے. بلا وجہ اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچتے رہنا, بلا وجہ اپنے شوہر کے بارے میں عورت سوچتی رہے گی, برا ہی سوچے گی. ایسے ہی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچتا ہی رہے گا, یا ماں باپ اولاد کے بارے میں, اولاد ماں باپ کے بارے میں, دوست کے بارے میں سوچتے رہنا فضول نہ یعنی جس کی کوئی حقیقت جس کا کوئی سر پیر نہیں وہ سوچتے رہتے ہیں اور اس طرح وہ خود ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی کو ٹینشن اسی کو جو ہے وہ ڈپریشن کہا جاتا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اگر انسان اپنے گمان پر کنٹرول کر لے تو بہت حد تک وہ پریشانی ٹینشن کی بیماری سے نجات پا لے. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک مسلمان پر بدگمانی یعنی برا گمان بدگمانی کہلاتا ہے, یہ حرام ہے. ایسے ہی علماء لکھتے ہیں کہ مومن صالح کے ساتھ برا گمان یہ منع ہے, اور اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا یعنی کوئی ایسی اس نے بات کی لیکن اس کی بات کے 2 پہلو ہیں, اچھا بھی برا بھی. ہمارے ہاں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات میں بھی ہم جو ہے بات سے بات نکالتے ہیں اور بات بھی بری نکالتے ہیں. اس کی بات کا اچھا نہیں سمجھیں گے, اس کی بات کو برے طرف ہی لے کر جائیں گے اور اس طرح اس کی بات کا برا پہلو نکالیں گے. دین اسلام ایسا عظیم دین ہے کہ جس میں انسانوں کے باہمی حقوق اور معاشرتی آداب کو خاص اہمیت دی گئی ہے اور ان چیزوں کا خصوصی لحاظ رکھا گیا ہے کہ جس سے کسی انسان کا حق ضائع ہوتا ہو. اس لیے جو چیز انسانی حقوق کے ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے اور جو چیز معاشرتی آداب کے خلاف ہے اس سے دین اسلام نے منع فرمایا ہے, اور ان میں سے یہ ایک بدگمانی بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کا تجھے پتہ بھی نہیں تو اس کے بارے میں کیوں سوچتا ہے. جب کسی چیز کا علم نہیں ہے, کسی چیز کا حقیقی معنی پتہ نہیں ہے, جس کے بارے میں حقیقت نہیں پتہ یا یقین سے نہیں کہہ سکتے تو پھر اپنی طرف سے جو ہے وہ اٹکل لگانے کی کیا ضرورت ہے. اپنی طرف سے سوچ کر اپنی طرف سے باتیں بنانا یہ برا گمان کہلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ, بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو, حرص نہ کرو, حسد نہ کرو, بغض نہ کرو, ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو. اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ. اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے اور تم جو ہے وہ بدگمانی کرتے ہو. علماء نے اس کے نقصانات دینی اور دنیاوی نقصانات لکھے ہیں. فرمایا جس کے بارے میں بدگمانی کی اگر اس کے سامنے اس کا اظہار کر دیا تو اس کی دل آزاری ہوگی. مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ گھر سے نکلا اور اس کے بارے میں اس کو دیکھ کر یہ کہا کہ تم تو روزے نہیں رکھتے. مثال کے طور پر اس کے منہ پہ پانی لگا ہوا تو ہو سکتا ہے وہ کلی کر کے آیا ہو اور یہ دیکھنے والا یہ گمان کرے کہ یہ تو روزے نہیں رکھ رہا, اور اس کو یہ کہہ دیا کہ تم تو روزے چھوڑتے ہو. تو ایک تو بدگمانی کی اور پھر بدگمانی کا اس کے اوپر اظہار کر دیا. اگر اس کو برا لگا, اس کا دل دکھا تو ظاہر سی بات ہے دل آزاری بھی ہوئی. تو بدگمانی کی وجہ سے انسان دل دکھانے کے گناہ میں بھی مبتلا ہوتا ہے, اور شرعی اجازت کے بغیر مسلمان کا دل دکھانا حرام ہے. اور ہمارے ہاں فی زمانہ دل دکھانا کسی کا عام مطلب یہ سب کوئی بری بات ہی نہیں سمجھی جاتی. دل دکھانا تو جھڑک دیا کسی بھی بچے کو اس کا دل دکھتا ہے, بچے کا بھی دل دکھتا ہے. مسلمان کا دل دکھانا یہ حرام ہے. کسی بڑے کو کسی بات پر جھڑک دیا, کسی بزرگ کو کسی بات پر جھڑک دیا, شوہر بیوی کو جھڑک دے, بیوی شوہر کو جھڑک دے, کسی بات کے اوپر بے عزتی کر کے رکھ دے, اس کا دل تو دکھے گا. جب دل دکھتا ہے تو یہ حرام کام ہے. ایسے ہی بدگمانی کرنے والا محض اپنے گمان پر صبر نہیں کرتا. یعنی ایک تو ہے نا بندہ سوچ کے اس کو سکون مل جائے, صبر آ جائے, نہیں, اب گمان کر کے بعد اس کے عیب ڈھونڈے گا. اس کی میں عیب جو ہی کروں کہ اب دیکھوں تو صحیح کرتا کیا ہے, جاتا کہاں ہے. گمان کر لیا, اب گمان کے بعد اس کے مثال کے طور پر کسی نے نیا گھر بنایا, اب فوراً اس کے بارے میں گمان کرنے سے ہاں حرام کا پیسہ
پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ۔ مسلمان کو کیا ضرورت ہے؟ اس نے گھر بنایا تو آپ کو کیا ضرورت ہے وہ ایک گھر بنائے 4 گھر بنائے؟ اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے سوچنے سے نہ اس کا گھر ٹوٹ جائے گا، نہ اس کے ایک گھر سے 2 گھر سے 2 گھر سے 1 گھر ہو جائے گا، ہمارے سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے کوئی حرام کمایا بھی ہے تو وہ اس کا کام ہے، آپ کا کام تو نہیں ہے نا۔ آپ کو کس نے اجازت دی کہ ہم اس کے بارے میں بدگمانی کریں؟ مسلمان کو مسلمان کے بارے میں بدگمانی کی اجازت نہیں۔ ایسے ہی بدگمانی کرنے سے بغض اور پھر حسد، ایک تو اس کے بارے میں بغض آئے گا، دل میں برائی آئے گی، اور ساتھ ساتھ بدگمانی کے ساتھ ساتھ وہ حسد میں اب جلے گا اسے کہ اس کا ہو گیا تو میرا کیوں نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہو گیا تو میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ پھر حسد کہ اس سے چھن جائے، اللہ کرے یہ برباد ہو جائے، اللہ کرے یہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ یہ حسد، یہ بیماری حسد گناہوں کی جڑ ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو یہ امراض، اسی طرح بدگمانی کرنے سے بسا اوقات 2 بھائیوں میں بھی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کل جو گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے ہیں وہ بدگمانی سے ہیں۔ شوہر اور بیوی میں جو ایک دوسرے پر عدم اعتماد ہے، اعتماد نہیں کرتے، وہ بدگمانی، پہلے بری سوچ۔ آج کل جس طرح موبائل جو ہے وہ فساد کی جڑ بن چکا ہے۔ کسی کو کوئی کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے دیکھے گا، شوہر بیوی کو دیکھ لے، بیوی شوہر کو دیکھ لے تو فوراً بدگمانی کے، نہ جانے یہ کس غیر مرد سے یا کس غیر عورت سے بات کر رہا ہے۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے بدگمانی سے، اور پھر آخر کر جب اعتماد اٹھتا ہے تو یہ رشتہ بربادی تک پہنچتا ہے، آخر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو مسلمان کو مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنے کی شرعاً تو اجازت ہی نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے اوپر کنٹرول کرے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کریں، دماغ میں ایسے ایسے خیالات آتے رہتے ہیں، کسی کو دیکھ کر، کسی کو سن کر، یا کسی کی بعض عادتیں حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان خود ہی سوچتے ہیں۔ پھر بھی انسان کو تو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ ہاں ٹھیک ہے، برے خیالات بھی انسان کے دل میں آتے ہیں، شیطان ہے، وسوسے ہیں، نفس ہے، ٹھیک ہے، انسان کے ساتھ یہ سب کچھ لگا ہے، لیکن اسے یہ بھی حکم ہے کہ وہ ان کا تدارک کرے، ان سے اپنی جان چھڑائے، اپنا ذہن جھٹکے، اپنا خیال کسی اور طرف لگائے، اللہ رسول کی باتوں کی طرف سوچے۔ ایسے ہی اس وقت وہ اپنا خیال برائی سے ہٹا کر اچھائی کی طرف لگائے۔ یوں ہی علماء نے لکھا کہ بسا اوقات بھائی بہن کے درمیان بھی بدگمانی کی وجہ سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے۔ اور پھر دوسرے کے لیے برے خیالات رکھنے والے افراد پر ماہرین یہ لکھتے ہیں کہ ان پر فالج اور دل کی بیماریوں کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ ایک حال ہی میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ تحقیقی رپورٹ میں انکشاف یہ کیا گیا کہ جو افراد دوسروں کی مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں دوسروں کے لیے، وہ اس وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار اور غصے میں رہتے ہیں۔ وہ غصے میں رہتے ہیں، آج کل غصہ بھی جیسے عام، اس کے متعلق بھی انشاءاللہ ہم ایک درس سنیں گے۔ تو اس طرح دل میں بیماریوں کا اور فالج کا خطرہ 86% بڑھ جاتا ہے۔ آج جس کو دیکھو وہ شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کیا ہے؟ وہ یہی ہے، ٹینشن، پریشانی۔ اس لیے بدگمانی کا علاج کیا جائے۔ مسلمان کو چاہیے کہ جب اس کے دل میں بدگمانی آئے تو وہ تصدیق نہ کرے اور شیطان کو خوش نہ کرے، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ کسی کے منہ سے شراب کی بدبو بھی آ رہی ہو پھر بھی اس پر حد لگانا، یعنی کہ اس کو سزا دینا اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے شراب پی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ منہ سے بدبو بھی شراب کی آ رہی ہو، آپ اندازہ کیجیے۔ اور ہم تو دیکھتے بھی نہیں، کوئی گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بدگمانی، مثال کے طور پر فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا، فوراً بدگمانی شروع کر دیں گے، ہاں جان بوجھ کر میرا فون نہیں اٹھا رہا ہوگا، پیسے جو دینے اس نے میرے، گھر دروازہ بجایا باہر نہیں آیا، فوراً اس کے بارے میں بدگمانی کریں گے، ہاں اندر ہی بیٹھا ہوگا، جان بوجھ کر باہر نہیں آ رہا۔ بھائی بدگمانی، موبائل کے بارے میں بدگمانی کر لی، ہو سکتا ہے کہ اس کا موبائل سائلنٹ پر ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو سکتا ہے تکیے کے نیچے موبائل دبا ہوا ہو، آواز ہو سکتا ہے اس نے فون اٹھایا، آواز نہیں آئی، فوراً سوچیں گے ہاں جان بوجھ کر نہیں بول رہا، مائک بند کر دیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے موبائل کا مائک خراب ہو گیا ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں نہ ہو، اس کے بچوں نے، بسا اوقات لوگ میسیج کرتے ہیں، آج کل موبائل واٹس ایپ ہے، اس کے اوپر ڈبل ٹک، بلو کلر کا ڈبل ٹک ہوگا، وہ میسیج کھل گیا، ہم یہ کہیں گے اس نے تو میسیج دیکھ بھی لیا اور جواب بھی نہیں دیا، فوراً بدگمانی، حالانکہ ہو سکتا ہے اس کے کسی بچے نے وہ میسیج کھول دیا ہو۔ اتنی بدگمانی مسلمان کے بارے میں، اور پھر ہم جو ہے نا فوراً ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ تم نے تو میرا میسیج دیکھا، میرے میسیج کا جواب بھی نہیں دیا۔ اگر اس نے میسیج دیکھ لیا تو اس کے اوپر جواب دینا کوئی فرض واجب تو نہیں تھا، اس کی مرضی، لیکن ہمارے ہاں بدگمانی، بس فوراً بدگمانی کرتے ہیں۔ تو اس لیے خدا را بدگمانی سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے، اور بدگمانی کے ذریعے اپنی صحت کا خیال کیجیے۔
آپ دیکھیں گے کہ بدگمانی سے جب خود کو بچائیں گے آپ ٹینشن فری ہوں گے، کیونکہ انسان بلا وجہ خواہ مخواہ کی سوچ اپنے دماغ پر سر کا سوار کر کے اور بلا وجہ خود ہی جو ہے وہ اپنے ٹینشن میں خود ہی گھومتا رہتا ہے، یعنی جس کو یہ کہتے ہیں کہ عجیب بے وقوف ہے کہ دوسرے کے بارے میں سوچ کر اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے اس کو سوچنے کی؟ اس کی بجائے جتنی دیر دوسرے کے بارے میں سوچے اللہ کا ذکر کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو بدگمانی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔